اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں انسان کو دی ہیں، انسان کا یہ حق بنتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے۔ اور سب سے بڑی نعمت انسان کی سانسیں ہیں، جسے دوسرے لفظوں میں ہم زندگی کہتے ہیں۔ اگر یہ سانسیں ہی ختم ہو جائیں، اللہ کے فیصلے اور حکم کے ساتھ رک جائیں، تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی سانسیں ہی بند ہو گئی، زندگی ہی ختم ہو گئی، تو دنیا کی ہر نعمت ختم ہو گئی۔ لیکن انسان ہے کہ ناشکری کرتا ہے۔ جب کہا جائے کہ گناہ نہ کرو، تو پھر ان گناہوں کے جواز پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے رشوت نہ لیا کرو، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، آگے سے کہتا ہے یہ رشوت نہیں، یہ تو تحفہ ہے۔ کسی سے کہا جائے غیبت نہ کرو، تو کہتا ہے یہ غیبت کیسی ہے، میں تو یہ باتیں اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں۔ کسی سے کہا جائے سود نہ کھاؤ، تو کہتا ہے ساری دنیا سود کھاتی ہے، میں کھا لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے بےہودہ ناول نہ پڑھو، گندے ڈائجسٹ اور فلم اور ڈرامے نہ دیکھو، تو آگے سے جواز پیش کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ ان کہانیوں سے، ان ناول سے اور ان ڈراموں سے ہمیں بہت زیادہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے عیاشی نہ کرو، عیاشی کرتے ہو دنیا کی زندگی میں، تو کہتا ہے 2 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، کیا ہو جائے گا۔ اگر کسی سے کہا جائے کوئی ماں اور بہن کہ بہن پردہ کیا کرو، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے چہرے کو ننگا نہ چھوڑو، گھر سے نکلتے ہو تو اپنے جسم کی نمائش نہ کیا کرو، پردے کی حالت میں گھر سے نکلا کرو، تو آگے سے جواب ملتا ہے اب محلے والوں سے کیا پردہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تو ہم پلے بڑے اور کھیلتے رہے اور پڑھتے رہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے شراب نوشی نہ کرو، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اور اس کو نجس اور پلید کہا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے گناہوں کی ماں اور بنیاد کہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ شادی کا موقع ہے، بے حیائی اور برے پروگرام نہ کرو، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے یہ کوئی جنازہ تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی فاتحہ خوانی تھوڑا ہی ہو رہی ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر کسی سے کہا جائے فضول خرچی اسراف نہ کرو، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے آ جا کر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سارے ہمارے عذر بہانے ہیں، یہ ہمارے دل کی باتیں ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور دنیا کی اس زندگی میں چند دنوں کی، چند سالوں کی اور تھوڑی سی زندگی میں ہم اپنے مزے لوٹنے کے لیے، عیاشیاں اور بدمعاشیاں کرنے کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے اور اپنی خواہش کے اتمام کے لیے ہم ایسے جواز پیش کرتے ہیں جو قرآن کے بھی خلاف ہوتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ ان سارے عذر بہانے پیش کرنے سے پہلے یہ سوچ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ایک دن وہ آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اور اس دن انسان کے منہ پر تالے لگ چکے ہوں گے، اس کی زبان بند ہو چکی ہوگی، اور اس کے ہاتھ بول بول کر، اس کے پاؤں بول بول کر اس انسان کے سارے عملوں کے بارے میں اللہ کے دربار میں گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا يعملون، جس دن انسانوں کے عملوں کے خلاف، انسان کے اپنے ہی خلاف اس کی زبان، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں گواہیاں دے رہے ہوں گے، اس دن سے بھی ڈرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، اليوم نختم على افواہہم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج کے دن ان لوگوں کی زبان پہ تالے لگ جائیں گے، یہ بول ہی نہیں سکے گی۔ ہماری زندگی کی مثال ان دنوں کی گردش کی طرح ہے، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، شامیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن طلوع ہوتا ہے، صبح روشن ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں، مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں، سال آتے ہیں گزر جاتے ہیں، سال ہا سال گزر کر یہ زمانہ اپنی گردش کے مطابق چلتا ہوا نظر تو نہیں آتا، اس کی رفتار ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن جو زمانہ ایک دفعہ گزر کر چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے۔ 2010 گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا، 15 گزر گیا دوبارہ نہیں آئے گا، آج 2020 بھی گزر گیا دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، جب یہ گزر گئی دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ زندگی ختم ہو گئی، یہ سانسیں بند ہو گئی، دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس لیے اس گھڑی کا بھی خیال کیا کرو جس گھڑی ہماری آخرت کا وقت ہوگا، اس گھڑی کو بھی یاد کیا کرو۔ میرے محترم نوجوانوں، فیس بک کے بیٹھ کر 4 گھنٹے ضائع کر دیتے ہو، کبھی ویڈیو گیم کے اوپر بیٹھ کر ہر روز بلا ناگا 8 گھنٹے صرف کر دیتے ہو، اور نہ اللہ رب العزت کی یاد رہتی ہے، نہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، اگر آ بھی جائے تو ہم اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا خوف کھائیے، اللہ رب العزت سے ڈریے، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کا نام لے کر سپیکر کے اندر فوتگی کا اعلان ہو رہا ہوگا، اس وقت کو بھی یاد رکھیے جب آپ کو کفن دفن کے اہتمام کروا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت کو نہ بھولیے جس وقت تمہاری قبر کو کھوتا جا رہا ہوگا، اس وقت کو نہ بھولیے جب آپ کی آخری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوگی۔ جن دوستوں کی خاطر تم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، آج وہ سارے تجھے اکیلا تنہا چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، اس وقت کو نہ بھولیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھا اور آپ علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگا لینا، یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے۔ کیسے زندگی گزارنی ہے؟ فرمایا اس دنیا میں ایک مسافر بن کے، ایک اجنبی بن کے زندگی گزارو۔ ہم سارے اجنبی ہیں، دنیا کے مسافروں، ہم مسافر ہیں، ہم یہ سفر کر رہے ہیں اور یہ سفر بڑی تیزی سے ختم ہونے والا ہے۔ سال تو گزرتے چلے جا رہے ہیں، میری زندگی تو کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ 2021 ہی میری زندگی کا آخری سال ہو، یہ جنوری کا مہینہ ہی میری زندگی کا آخری مہینہ ہو۔ اللہ سے ڈریے، اللہ رب العزت سے خوف کھائیے۔ مسافر سفر کرتا ہے، لمبا سفر طے کرتے کرتے جب گرمی کی شدت کی وجہ سے اسے بھوک اور پیاس ستاتی ہے تو پھر وہ اپنی سواری کو روکتا ہے اور ایک درخت کے نیچے آرام حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، نیند کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی سی راحت اور اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا وہ مسافر ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ کیا وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہمیشہ کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے، اگرچہ وہ سو بھی رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سکون کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے باقی سفر بھی طے کرنا ہے اور میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی،
आखिरत ही हमेशा का घर है, आखिरत ही बाकी रहने वाली है। दुआ है अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े आखिरत अल्लाह हमें मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल फरमाकर जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। आज 2020 भी गुजर चुका है, आज वक्त है परवाह कर लो, आज अपनी फिक्र कर लो। आज ये 2021 आ गया है, इसके अंदर अपने आप को अल्लाह का बंदा बना लो, तौबा कर लो। आज वक्त है, कल के पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में दोबारा किसी को मोहलत मिलेगी। वलन युअख्खिरुल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह फरमाते हैं जब किसी का वक्त अजल आ जाए फिर हम उसे थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दिया करते। एक लम्हे के लिए भी, एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी उसको मोहलत नहीं मिल सकती। इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे ये ले लो अपनी किताब, ये ले लो अपनी जिंदगी का दफ्तर, ये ले लो अपनी जिंदगी की कॉपी और रजिस्टर, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तूने जो कुछ किया है इसको पढ़ ले, तेरे हिसाब के लिए यही काफी है। हमें बताने की जरूरत नहीं तेरा ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है, इस किताब को पढ़, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। अल्लाह हमें उस घड़ी इज्जतों से नवाजे और दुनिया में अपनी फिक्र करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। दिनों का गुजरना, महीनों का गुजरना ये ज़माने की गर्दिश है। सालों का चले जाना ये कोई जश्न और खुशी का पैगाम लेकर नहीं आते। हमें इस बात से सबक हासिल करना चाहिए, जिस तरह ये साल गुजर रहे हैं एक ना एक दिन हम भी गुजर जाएंगे। साल गुजरते हैं इसी तरह से लोग भी गुजर रहे हैं, लोग भी चले जा रहे हैं, किसी न किसी दिन हमारी बारी भी आ जानी है। अल्लाह हमें खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए।